نذیر کیسر نے اسے دشت وحشت سے نکال کر دشت حیرت میں داخل کر دیا۔ تو پتہ نہیں میں کس مقام تک پہنچا ہوں، یہ آپ جانتے ہیں، دوست جانتے ہیں، پڑھنے والے جانتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عزیز ناظرین گرامی، دوستوں، ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو آپ کے سامنے ایک شخصیت موجود ہے جو اردو زبان و ادب کے اندر اپنی مثال آپ یعنی نذیر کیسر صاحب ہیں۔ اگر ان کی شخصیت کی بات کریں تو ان کے الفاظ ہی بے شمار ہیں، ان کے اشعار، ان کا کلام بڑے ہی عمدہ الفاظ کے اندر ہمیں اس بات کی تصدیق اور ثبوت دلاتا ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ آج میں کھڑا ہوں یا آپ لوگ ان سے واقف ہے یا دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہے اور یہ اپنے آپ میں سمندر دکھائی دیتے بھی ہیں۔ اگر ان کی شخصیت پر تھوڑا سا مزید غور کرے، گہرا مطالعہ کرے تو ان کے الفاظ ہو بہو اپنی مثال آپ اور اس کائنات کے اندر جو راز خدا نے بیان کر دیے ہیں ان کی عکاسی ایک لفظ کے اندر وہ کرتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی ان کا جو خاص نقطہ نظر ہے جو نذیر کیسر صاحب کا، جو اپنے سادہ لفظوں کے اندر، عمدہ الفاظ کے اندر خدا کی قدرت، اس کے بیدوں کی وضاحت وہ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں ہم پر عیاں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے دیکھتے تو نذیر کیسر صاحب کی شخصیت ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور خاص ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے اندر ہمارے جو مسیحی جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، میں ان کے اندر جو بزرگان ادیب ہیں ان کی اولیت صاحب میں ان کو کھڑا دیکھتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اور یہ حقیقت پر مبنی بات بھی ہے۔ انہی کا ایک شعر آج لے کر ہم ایک قدرت کے تقاضے کو، قدرت کے بید کو اور یسوع مسیح کی تعلیمات کو جاننے کی اور پہچاننے کی میں آج کوشش بھی کروں گا۔ یعنی نذیر کیسر صاحب کا صرف ایک شعر جو میری اور آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے، جو قدرت کے قریب لانے کا سبب بھی ٹھہر سکتا ہے، جو ہمارے مسیحا نے اپنے کلام میں اس بات کو بیان کر دیا ہے، نذیر کیسر صاحب نے اس کو اپنے اس معاشرے کے اندر، کلچر کے اندر اس کو بیان کر کے ایک عظیم مثال وہ قائم کر دی ہے، اور اردو زبان و ادب کے اندر ایک عظیم شاعر ہونے کا رتبہ وہ بھی حاصل کیا جائے۔ لہٰذا میرا جو آنے والا ایم فل کے جو تھیسس ہے، جو ایم فل اردو میں کر رہا ہوں ایف سی کالج لاہور سے، تو اسی شخصیت پر میرا جو فائنل تھیسس ہوگا اس کا عنوان بھی نذیر کیسر کی شاعری پر بائبل کے اثرات وہ ہیں۔ ان کا شعر بیان کی طرح وہ کہتا ہے، خالی دعا سے کیا ہوتا ہے، خالی دعا سے کیا ہوتا ہے، اچھا خیال دعا ہوتا ہے۔ اب اس شعر کو دیکھیں تو شعر ایک بالکل سادہ لفظوں کا مجموعہ نظر آتا ہے، دو مصرے نظر آتے ہیں، یا ایک شعر نظر آتا ہے، یا چند الفاظ آپ کے سامنے جو بولے گئے ہیں۔ لیکن جب اس شعر کے پس منظر پر بات کرتا ہوں، اس شعر کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں، تو ان کی قلم کے ذریعے ہمیں خدا کا وہ بید جو جناب مسیح میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے وہ بیان بھی کر دیا۔ یعنی آپ نے پاک کلام اگر پڑھا ہوگا تو ہمیں رائی کے دانے کی وہ مثال ملتی ہے کہ رائی کے دانے کی، اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پیڑ کو کیا یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جائے تو یہ بھی تمہاری بات مانے گا۔ تو اس شعر کے اندر یہی راز، یہی وہ بیت ہے، یہی وہ بات ہے جو نذیر کیسر صاحب کی قلم سے عیاں ہو کر ہم پر کہے وہ واضح ہوتا دکھائی دیتا بھی ہے۔ دوسری طرف مثال دیکھیں تو میرے مسیحا نے، آپ کے اور میرے نجات دہندہ نے وہ بیج بونے والے کی مثال دی ہے۔ اسی مثال کو دیکھیں تو اسی مثال کے ذریعے ہم دیکھیں تو نذیر کیسر صاحب کی شاعری کے اندر بھی اس شعر کے اندر وہ راز چھپا ہوا ہے جو میرے مسیحا نے وہ تعلیم دی ہے کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، کچھ راہ کے کنارے گر گئے، کچھ سڑک کے کنارے گر گئے، کچھ پتھریلی زمین پر، کچھ اچھی زمین پر، اور کچھ جھاڑیوں میں گر گئے۔ یہی وہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ خالی دعا سے کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے اندر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر ہمارا خیال اچھا ہے تو ہم کیا ہے اسی بیج کی مانند وہ تشبیہ دے کر ہمیں اپنے ایمان سے واقف کروانے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہی بات، یہی نقطہ مجھے نذیر کیسر صاحب سے متاثر کرتا ہے، یہی ان کی شخصیت جو دوسروں پر عیاں دیا ہے، اور میں بھی آج ان کی وسادت سے ہی اس شخصیت کو آپ کے سامنے عیاں کرنے کی وہ کوشش بھی کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ
मंजरनामा है, यही वो सूरत हाल है और यही वो बुनियादी एलिमेंट्स है जो नज़ीर कैसर साहब की शहरी के अंदर वो कूट कूट के भरे हुए हैं और खुदा के कलाम को, खुदा के बेतों को अपने अंदाज में हम पर अया करते हैं, जो हमारा कल्चर, हमारा तहजीब व तमद्दन और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बुनियादी अनासर में से भी एक है। हमने आज बड़े अच्छे तरीके के साथ जाना कि नज़ीर कैसर साहब की शख्सियत हमारे सामने एक रोल मॉडल की तरह है। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, इनके कलाम को पढ़ना चाहिए, ताकि हम खुदा के उन राजों को, उन बेतों को इनकी शायराना अंदाज में समझ कर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।